الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولو تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد احترام جملہ حاضرین و سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں ریگولر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا ہمارا درس سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 69 تک مکمل ہوا۔ آج آیہ نمبر 70 سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اور یقیناً پچھلے دروس سے آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اہل کتاب کا ذکر ہے، تو آج بھی وہی ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو، اس کا مشاہدہ کر چکے ہو، حالانکہ تم اس بات پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، مکس اپ کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حق کو جانتے ہو اور جانتے ہوئے بھی اس حق کو چھپاتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے، طائفۃ من اہل آمنو، لوگوں سے کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر،
آمنوا بالذی انزل، فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو یعنی صبح ایمان لایا کرو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اب وجہ النہار جب دن طلوع ہو رہا ہو، دن نکل رہا ہو، اب وہ اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا تھا جو اسلام کے بارے میں پہلے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، ان میں سے ایک گروہ، کچھ تو وہ تھے جو انکار کرنے والے تھے، لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ وجہ النہار پہ صبح کے وقت ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو، یعنی صبح کلمہ پڑھ لو، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور شام کو اس کا انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ لوگ بھی برگشتہ ہو جائیں، وہ لوگ بھی پھر جائیں جو پہلے ہمارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یعنی وہ صدقے دل سے کلمہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، ان کے اس قول سے ان کی منافقت اور دوغلی پالیسی اور دو رنگی وہ عیاں ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ صبح طلوع ہو اور تم اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن جب شام ہو تو تم پھر سے پلٹ جایا کرو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے وَلَا تُؤْمِنُوا، اس بات کو ہرگز نہ مانو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، سوائے اس بات کے جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ فرمایا کہ کسی کی بات نہ مانو، کسی پر ایمان نہ لاؤ، الا سوائے اس کے لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، یعنی یہود ہو یا نصارہ میں سے ہو، اگر ایمان لانا ہے یا کسی کی بات سننی ہے تو اس کی سنو جو آپ کا اپنا ہے، دوسرے کی حق بات بھی ہو تو اس کی سننی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اور فرما دیں کہ ان الہدی، کہ ہدایت تو در حقیقت ہدی اللہ، وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، ہدایت الہی ہو۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا ہو، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جس طرح کا دین تمہیں دیا گیا ہے، جس طرح کی کتاب تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، ان کی طرف تورات نازل ہوئی۔ فرمایا کہ تمہاری طرف تورات نازل ہوئی ہے، یا اہل کتاب میں سے کسی کی طرف انجیل اور زبور نازل ہوئی، تو وہ ان سے کہتے کہ ہرگز اس طرح کی کوئی کتاب اس جیسی یا اس جیسا دین نہ ماننا جو تمہاری طرف اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، یا جو دین تمہیں اس مالک کائنات نے دیا ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے، یعنی اس بات کو کبھی بھی تم قبول نہ کرنا۔ قل ان الفضل بید اللہ، تو فرما دیجئے کہ یہ بے شک فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ مالک جسے چاہتا ہے اسے فضل عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مالک کائنات جسے چاہتا ہے
وہ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے۔ وہ مالک جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے اس کے سر پر عزت کا تاج سجا دیتا ہے، اسے مالک فضل عطا کرتا ہے، اس پر کرم کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اسے یختص خاص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پھر اہل کتاب کا ذکر کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، اب یہ ان کے گروہوں اور وہ جو اہل کتاب ہیں ان کے جو دھڑے تھے ان کی بات مالک کائنات نے کی۔ اس سے پہلے جو ذکر ہوا وہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم صبح دن چڑھے تو ایمان لے آیا کرو اور شام کو پھر سے اس سے منکر ہو جاؤ، تاکہ وہ لوگ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ تمہارے اس عمل سے وہ بھی دل برداشتہ ہو کر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، وہ بھی راہ راست سے ہٹ جائیں۔ ایک طائفہ وہ تھا۔ اب ایک طائفہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، وہ مالک بیان کرتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں من إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لٹا دے گا۔ وَمِنْهُمْ من إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ آپ کو وہ بھی نہیں لٹائیں گے۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جن کے پاس آپ مال و متاع کا ڈھیر لگا دیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کو دے دیں اور پھر امانتاً ان کے پاس رکھیں تو وہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وہ آپ کو لٹا دیں گے۔ اور ان کے ساتھ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس ڈھیر تو نہیں بلکہ 1 دینار بھی اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو وہ اس میں بھی خیانت کر جاتے ہیں، وہ بھی واپس نہیں کرتے۔ الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، آپ اس کو چیز دے دیں اور اس کے سر پہ کھڑے رہیں، ہر وقت اس کی نگرانی کریں اور اسے یہ احساس دلاتے رہیں کہ یہ پیسہ، یہ امانت، یہ چیز یہ میری ہے۔ اگر آپ دے کر سائڈ پہ ہو گئے، سمجھا کہ یہ امانت داری کرے گا، تو وہ ہرگز امانت داری کرتا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اہل کتاب میں جن کے پاس آپ مال و متاع کے ڈھیر رکھوا دیں، کروڑوں روپیہ انہیں دے دیں، درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیں، ان کے پاس ہیرے جواہرات اور زیورات کے ڈھیر لگا دیں، تو وہ ان میں سے رائی برابر بھی نہیں خرچتے، اسی طرح آپ کو لٹا دیتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر وہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے کہ ہم یہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ بلا من اوفا، اب یہ ان پڑھ سے مراد وہ لوگ جو ان کے پاس کوئی درہم و دینار رکھتے اور وہ درہم و دینار لینے والے جن کے پاس امانتاً رکھی جاتی اور وہ اس کا انکار کر دیتے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، انہوں نے کوئی چیز رکھ دی ہے، تو اب ان کو کہتے تھے کہ کیونکہ یہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کا مال اگر ہمارے پاس آ گیا تو اس کو ہڑپ کر جائیں، چونکہ یہ ان پڑھ ہیں تو ان کے مال کو ہڑپ کرنے پر ہمیں کوئی مواخذہ، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔
یہ ان کی ایک سوچ تھی، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھی بہتان باندھتے تھے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے۔ اب پہلے لوگوں کا ذکر آیا کہ جن کے پاس آپ ڈھیروں مالیت کے ہیرے جواہرات مال و متاع ڈھیر لگا دیں مال کے، لیکن وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، امانت داری کے ساتھ وہ واپس چیز کو لٹا دیتے ہیں۔ اب فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، کہ وہ لوگ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، واتقى اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، فإن اللہ یحب المتقین، تو سو اللہ رب العزت پرہیزگاروں سے، متقی لوگوں سے، اہل تقوی سے، جو کسی کا مال یوں ہی ہڑپ نہیں کرتے، کسی کا مال ہتھیاتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان اہل تقوی متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب فرمایا کہ ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد، وعدہ، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ایمن کہتے ہیں قسم کو، اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، کس کے عوض؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی رقم کے عوض، تھوڑے روپے پیسے کے عوض، وہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی وہ بیچ ڈالتے ہیں، اس کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، اور اپنے تھوڑے سے نفع کی خاطر وہ دین کا عجیب منظر پیش کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے وقت جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کو بھی وفا نہیں کرتے، اس کی جزیات پر پورا نہیں اترتے۔ فرمایا کہ وہ قسمیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کو بیچ ڈالتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی رقم، تھوڑے سے دنیاوی مال کے یا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے عوض وہ بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جن کے لیے آخرت میں بولیے کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمانے والا ہے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی نظر کرم فرمائے گا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور قسمیں جو انسان دنیاوی حرص، طمع اور مال و دولت کے لالچ میں انسان ان کو توڑ دیتا ہے، اب جیسے ہی اس نے یہ وعدے اور عہد و پیمان اور قسموں کو توڑا، جو دنیاوی حرص اور لالچ کی وجہ سے توڑا، تو رب کائنات نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو اور قسموں کو تھوڑے سے دنیاوی حرص و لالچ اور طمع کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن، جو دن اللہ رب العزت کا بے حجاب دیدار کرنے کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے کچھ پانے کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے اپنی خالی جولیاں بھرنے کا دن ہوگا، جس دن وہ مالک کائنات نواز رہا ہوگا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اولئک لا خلاق لہم، اس دن ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، فی الآخر ولا یکلمہم اللہ، اور اس دن رب کائنات بندوں سے کلام کرے گا، اپنی میٹھی آواز میں بندوں سے کلام فرمائے گا مالک کائنات اپنی شان کے لائق۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، دین بیچ لیتے ہیں،
اپنا وعدہ بیچ دیتے ہیں، اپنی قسمیں بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جو اس کے ساتھ بات کرنے کا، اس مالک کے ساتھ گفتگو کرنے کا، کلام کرنے کا دن ہوگا، اس دن وہ مالک کائنات ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف وہ مالک کائنات نظر شفقت فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں وہ پاکیزہ کرے گا، پاکیزگی عطا کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک اور گروہ، ابھی آج چوتھے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا، جو لوگوں کو کہتے تھے کہ تم صبح ہوتے ہوئے وجہ نہار، صبح کے وقت تم کلمہ پڑھ لیا کرو اور شام کو پھر جو ہے اپنی یہودیت کی طرف، کفر کی طرف پلٹ آیا کرو، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ایک وہ گروہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جن کی یہ صفت تھی کہ ان کے پاس اگر آپ مال و متاع کے ڈھیر لگا دیں تو تب بھی وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ آپ کو اسی طرح آپ کا مال لوٹائیں گے۔ تیسرا گروہ ایسا تھا کہ جن کے پاس ڈھیر تو نہیں بلکہ کوئی ایک درم بھی رکھے تو اس میں بھی وہ خیانت کر جاتے تھے۔ ابھی آج اس آیا مبارکہ سے چوتھے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے یلوون السنتہم بالکتاب، کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کلام ان کے سامنے ہوتا تو وہ اس کلام کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر لیتے، مروڑ لیتے۔ لازمی بات ہے کہ جب کسی لفظ کی ادائیگی کے وقت آپ اپنی زبان کو موڑ لیں گے، ٹیڑھا کر کے کوئی لفظ ادا کریں گے تو وہ یقیناً وہ لفظ ادا نہیں ہوگا، کوئی اور لفظ نکلے گا آپ کے منہ سے، آواز بدل جائے گی، حروف اور لفظ بدل جائیں گے۔ تو وہ جان بوجھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا تھا جو اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا تھا، اور کرتا اس لیے تھا کہ وہ جو زبانوں کا مروڑ کی وجہ سے جو منہ سے لفظ نکلتے ہیں، جو آواز نکلتی ہے، سادہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، یہ بھی کلام الہی ہے۔ یہ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ گمان کریں لوگ، من الکتاب، یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب وہ زبانوں کو ٹیڑھا کرتے اور اس طرح کے الفاظ نکالتے تو لوگوں سے یہ کہتے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ وہ تو ان کے زبانوں کے موڑ کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے منہ کے اندر مروڑ کر ادا کیے تو وہ عجیب لفظ نکلے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کا حصہ ہیں یا اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے، بہتان لگاتے،
اور یہ انہیں خود بھی پتا ہوتا تھا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کی طرف کتاب نازل ہوئی اور کتاب میں جو کچھ لکھا گیا وہ جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کرتے، تحریف کرتے، تغیر و تبدل کرنے کے بعد وہ کہتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب انہوں نے خود کیا ہوتا تھا، اوریجنل بھی پڑھا، لیکن جب آگے ڈیلیور کرنا شروع کیا تو اس کو غلط ملت کر کے، جب ایسا کرنا شروع کیا تو خود پتا ہوتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن آگے وہ ڈیلیور بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی ذات پر وہ جھوٹ گڑتے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اب یہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے، کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت والحکمہ، حکمت والنبوۃ، اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کونوا عبادا لی، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے سامنے سر مسجود ہو جاؤ یا میرے بندے بن جاؤ. بڑی واضح رب کائنات نے یہ بات بتا دی. اب یہ بات کیوں کی رب کائنات نے؟ کہ رب تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم نازل کیا، اپنی کتابیں تھیں. اب انہوں نے، اہل کتاب نے تورات، زبور اور انجیل کے اندر کیا کیا؟ اپنی مرضی سے رد و بدل کیا. رد و بدل کرنے کے بعد اس کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، حالانکہ وہ رب تعالیٰ کا کلام نہیں ہوتا تھا، تحریف کر کے ان کتابوں میں شامل کر دیا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ کسی بشر کا، کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، اور پھر وہ شخص جسے رب کائنات نے کتاب دی ہو، حکمت و نبوت دی ہو، وہ آگے لوگوں سے کہنے لگے یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ لوگوں میری عبادت کرو. حالانکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ تو رب کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ عبادا لی، میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان یہ بتائی ہے کہ نبی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. نبی کا کام یہ نہیں ہوتا. تو جو لوگوں کو اپنی طرف بلائے، اپنی طرف منسوب کرے، تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، وہ جھوٹے ہوں گے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. فرمایا کہ بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم جو نبی ہوگا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہوگی، یا جو خالص الذہن ہوگا اور مخلص ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو. یعنی وہ اللہ کے نبی جو ہیں، جن کی طرف وہ کتاب آتی ہے، وہ خود پڑھتے بھی ہیں اور آگے سکھاتے بھی ہیں. لیکن ہر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر یہ کہے کہ میں جو ہے یہ کتاب آئی اس میں رد و بدل کرے، اپنی مرضی کی تحریفات کرے، اور پھر اس کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو کہے کہ میری طرف آ جاؤ، میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، تو یہ بات درست بولیے نہیں ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ جو پیغمبر ہوتے ہیں
وہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ولا یأمرکم، وہ یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ وہ فرشتوں کو بھی رب نہیں بناتے اور نہ ہی نبیوں کو، پیغمبروں کو رب بناتے ہیں۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ کنتم مسلمون، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کہ وہ اللہ کا نبی پیغمبر جس نے تمہیں راہ راست کی طرف لایا، تم اللہ کا حکم سن کر اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اب وہ کہے کہ کسی نبی کو اپنا رب مان لو یا کسی فرشتے کو اپنا رب بنا لو، تو اللہ کا نبی ایسا ہرگز بولیے نہیں کہتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیا مبارکہ پیچھے جو گزری، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے، میری بندگی کرو۔ تو جو ایسا کہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا بولیے؟ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ کی طرف لاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف نہیں لگاتا۔ اسی طرح جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف نہیں لگاتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جو شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت، دنائی اور علم دیا ہو، اسے نبوت دی ہو، تو وہ کبھی بھی سچا نبی وہ ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنی طرف لے کر نہیں آتا۔ اور جو اپنی طرف لائے تو وہ بندہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ آگے انبیاء کے میثاق کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محبوب مکرم، یہاں ایک وعدہ رب کائنات نے عالم ارواح میں لیا تھا انبیاء کرام کی روحوں سے۔ اس عہد کا، اس پختہ میثاق کا ذکر رب کائنات یہاں فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے۔ مولا کون سا؟ فرمایا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرما دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول، برگزیدہ رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، مصدق لما معکم، جو ان کتابوں کی تصدیق کریں جو تمہارے پاس تھی، معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو جو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس جو کتابیں ہوں گی ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے۔ وعدہ رب کائنات لے رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کر دوں، پھر تمہارے بعد وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، تو آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ وہ نبی جب تشریف لائیں اور آپ کی کتابوں کی تصدیق کریں تو کیا تم ان پر لتؤمنن بہ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ اب یہ رب کائنات انبیاء سے فرما رہا ہے، کیا ایمان لاؤ گے؟ والا تنصرنہ، اور ان کی مدد کرو گے۔
اور یہاں پر تاکیدن فرمایا لا تؤمنن، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ نون مشدد یہ بھی تاکید کی. اسی طرح دوسرے لفظ میں والا تنصرن، یہاں بھی لام اور نون مشدد دونوں تاکید کے لگائے. معنی یہ ہے کہ تم ضرور بھی ضرور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی ضرور بھی ضرور مدد بھی فرماؤ گے. قال اقررتم، رب کائنات نے یہ بات سامنے رکھی اور ان سے فرمایا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ، اور اس شرط پر وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس شرط پر میرا بھاری عہد تم قبول کرتے ہو، یہ وعدہ میرا تمہیں قبول ہے. شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا. اب اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کا وعدہ کرو گے، تو پھر میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا. قالو، جب رب کائنات نے یہ ساری بات ان کے سامنے رکھ دی، قالو اقررنا، تو ان سب نے بیک زبان کہا اقررنا کہ مولا ہم نے اقرار کر لیا. ہم نے اقرار، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ناقراؤ نہیں فرمایا، فرمایا اقررنا ماضی کا کہ مولا ہم تو اقرار کر چکے ہیں. اس لیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اپنی کتابوں کے اندر پڑھ پڑھ کر اس وقت ان کے دلوں میں ایک خواہش میں چلتی تھی کہ کاش ان کا دور پائیں اور ہم ان کے امتیوں میں سے ہو جائیں. اس لیے جب رب کائنات نے یہ پوچھا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، تو رب کائنات کے سامنے وہ کہتے ہیں اقررنا. سب کے سب انبیاء کرام نے فرمایا کہ مولا ہم نے ایمان لایا، ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. دعا ہے کہ مالک کائنات قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق درست فرمائے. آج کی گفتگو میں اہل کتاب کے 4 طبقات کا ذکر ہوا. پہلا طبقہ وہ تھا جو کہتے تھے کہ صبح کے وقت کلمہ پڑھ لیا کرو اور شام کو پھر سے اس سے پھر جایا کرو. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جن کے پاس وہ امانت دار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے اہل کتاب میں، جن کے پاس کوئی کروڑوں اربوں مالیت کے ڈھیر لگا جاتا پھر بھی وہ ان سے منہ نہیں پھیرتے تھے اور اس میں امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جن کے سامنے اگر تھوڑا سا بھی کوئی رکھیں، 1 درم و دینار بھی، یہاں 1 دینار کی بات رب کائنات نے کی کہ جن کے سامنے کوئی 1 دینار بھی رکھ دے تو پھر بھی وہ اس میں خیانت کر جاتے ہیں، وہ لٹاتے نہیں. یہ تیسرا طبقہ تھا. اور چوتھا طبقہ وہ تھا جو اپنی زبانوں کو مروڑ کر کتاب اللہ کے الفاظ کو غلط ملت اور غلط انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ زبان کو مروڑ کر جو آواز نکلتی، جو لفظ منہ سے نکلتے، اسے بھی وہ یہ کہتے، جان بوجھ کر ایسا کرتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے. اور آخر میں اس عہد کی بات ہوئی جو رب کائنات نے انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین سے لیا تھا. دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.